السلام علیکم جی۔ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے آج وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کے ذریعے ایک بڑا ہی اہم اور دبنگ قسم کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، میسج دیا ہے عوام تک کہ تمام جو لوگ پریشان تھے یا جو لوگ فوج سے احتساب کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے، ان سب تمام لوگوں کے لیے جو ہے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا میسج جو ہے وہ ڈیلیور ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں اس بات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے ورڈ یوز کیا صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات پر پابندی لگا رکھی ہے کہ سرکاری دفاتر میں کوئی بھی سرکاری آفیسر کو صاحب کہہ کر نہیں پکار سکتا۔ اس کی آئین میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کوئی شک موجود نہیں ہے، کوئی لفظ اس طرح کا موجود نہیں ہے کہ سرکاری افسران کو صاحب کہہ کر بلایا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو کوئی سرکاری دفتر میں اس وقت موجود نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کی ہم عزت احترام کرتے ہیں ان کو تو ہم صاحب کہیں گے۔ اور پاکستان کی تاریخ کے جو سب سے بہترین ابھی تک جو لگ رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جو پاکستان کی تاریخ میں بنے ہیں، وہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ تو صاحب تو ہم کہیں گے، تو اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو اس پہ میں معذرت بھی نہیں کرتا ہوں۔ خیر، یہ بات ہونا لائٹر نوٹ تھی، تو چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی طرف۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے کہا کہ جو سمگلنگ ہو رہی تھی افغانستان میں، اور یہ جو ڈالر تقریباً ابھی بھی 50 ملین تک ڈالر جو ہے وہ لوگوں نے گھروں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس میں سے زیادہ تر تو سمگل ہی کیا جاتا ہے موقع دیکھ کر۔ تو سرفراز بگٹی صاحب نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی کہ یہ جو سمگلنگ ہوتی تھی یہ کوئی اونٹوں پر لاد کر نہیں کی جاتی تھی، یہ ٹرکوں میں جاتی تھی۔ تو جو لوگ بھی اس سارے سلسلے میں ملوث تھے، اس کالے دھندے میں جو بھی لوگ ملوث پائے جائیں گے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اب تورخم اور چمن بارڈر جو ہیں وہ اس پہ میں یا آپ ہمارے جیسے سویلین لوگ تو موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر تو اداروں کے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے جی، کہ اب مقدس گائے نام جیسی کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ نواز شریف صاحب نے بھی کیوں احتساب کے بیانیے سے جو ہے وہ ایک قدم پیچھے لیا ہے، کیونکہ ادارے نے خود ہی اپنا احتساب کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیکار کی دشمنی مول لیں، جب جو وہ چاہتے ہیں کہ فوج اپنے کام زبردست طریقے سے انجام دے، اور فوج خود احتسابی پر اگر وہ عمل پیرا ہونا شروع ہو گئی ہے، تو سیاستدانوں کو کیا ضرورت ہے کہ اس میں ٹانگ اڑا کے جناب خواہ مخواہی اس کو جو ہے وہ سویلینز ورسز ملٹری یا سیاستدان ورسز آرمی جیسی کوئی بات جو ہے اس طرح کا کوئی بیانیہ بننے دیں یا اس طرح کے حالات بننے دیں۔ ان کو اس قسم کی کوئی جو ہے اس طرح کی ضرورت پیش نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام کریں یا فوج کے خلاف ایویں جناب بیانیہ بناتے پھریں کہ جی میں نے احتساب کروا دیا یا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب جو بندہ جس جرم میں ملوث پایا جائے گا اس کا احتساب خود ہی شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی جو ہے سبق آموز ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی، کہ اگر فوج اپنے اندر احتساب کر سکتی ہے۔ 25 مئی کو جو لسٹیں دی گئی تھی آرمی چیف صاحب کو، ان لوگوں کا بھی جو ہے کافی حد تک احتساب ہو چکا ہے، اور 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے ان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کور کمانڈر لاہور تھے ان کو بھی پہلے تو جی ایچ کیو واپس طلب کیا گیا، پھر ان سے کافی زیادہ جو ہے وہ معاملات انویسٹیگیشن وغیرہ بھی ہوئی، اور اس کے بعد ان کو تھینکس کا لیٹر دے کر گھر بھی بھیج دیا گیا تھا۔ تو جو لوگ اور بھی کچھ افسران تھے جن کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بھی کیا تھا کہ کتنے گریڈ کے کون کون سے افسران جو ہیں ان کو ان کا احتساب کیا گیا ہے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث پائے گئے تھے۔ تو ان کی لسٹ ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ویڈیو کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ تو آپ تک کے لیے یہ بہت جو ہے بڑی اچیومنٹ ہے پاک آرمی کی، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور آخر پر بس یہ ایک ہنٹ آپ کو دیتا چلوں کہ جو پچھلے 2 3 دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر کسی ایک بندے کا بہت زیادہ پکچرز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے ان کو مبارکبادیں دے رہے تھے، اور اس طرح کی جو باتیں چل رہی تھی، تو میرے پاس تو تب بھی یہ انفارمیشن تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کورٹ مارشل کا کیا چکر ہے اور یہ تمام معاملات۔ لیکن ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب تک اب وزیر داخلہ نے خود اس بات کو آ کر تو مین سٹریم میڈیا کے سامنے نہیں رکھا، تو ہم اگر پہلے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بھی کیا ضرورت ہے بھائی کسی کا ٹارگٹ بننے کی۔ تو بہت ساری انفارمیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں، وقت آنے پر ہی لوگوں تک پہنچانا مناسب ہوتا ہے۔ دیر آئد درست آئد، وہ والا فارمولا اپلائی کرنا پڑتا ہے کئی بار اپنے اوپر بھی
تو معاملات جو ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے ہو گئے ہیں جی. اب کوئی بھی مقدس گائے نہیں بچا اس ملک میں. تو احتساب کا جو ہے وہ رولہ ہی پڑ چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. ملتے ہیں آگے کسی اور ہاٹ ٹاپک کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں، لیکن تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں. یقین کریں کہ آپ کی جو بھی باتیں آپ کامنٹ میں لکھتے ہیں وہ میری نہیں، آپ کی تربیت کو اجاگر کرتی ہیں. اللہ حافظ و ناصر.